امام علی بن موسیٰ اور رضا سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ کی ولادت 11 ذیقعد میں ہوئی تھی، 11 ذیقعد میں ہوئی تھی۔ ایک شخص نے آپ سے شکایت کی 2 چیزوں کی، ایک میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میں آج کے موضوع کی بات کر رہا ہوں، ایک میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ 2 چیزیں، ایک ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ اب سنیں آپ نے اسے کیا فرمایا؟ جب چاند دیکھتے تھے تو ہمیں 2 نفل پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے، فرمایا سارا مہینہ آفات، بلیات، دشمنوں کے حسد، جادو، اثرات سے میں محفوظ ہو گیا۔ امام محمد تقی سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت ہے 5 ذیقعد کو۔ اہل بیت کے شاہ سوار ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں۔ ان کے والد محترم نے، امام علی رضا نے، ان بیٹے کو خط لکھا، میری جان تم پر فدا ہو، کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چھوٹے دروازے سے جاتے ہو، نہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بڑے دروازے سے جانا، جب نکلو گے سونے اور چاندی کے درہم دینار اپنے ساتھ رکھنا، جو مانگے غریب انتظار کرتے ہیں، چھوٹے دروازے سے جاتے ہو، غریبوں کو پتہ نہیں ہے چھوٹا دروازہ ہے، غریب بڑے دروازے میں تمہارا انتظار کرتے ہیں، ان کو دینا، اور دیکھو خیال کرنا کہ اگر تمہارا چچا ملے تو تم اس سے نیکی کرنا چاہو تو 50 دینار سونے سے کم نہ دینا، اور اگر پھوپیاں ہوں تو خیال کرنا 50 دینار سونے سے کم نہ دینا، اپنی صلہ رحمی کرتے رہنا، اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے رہنا۔ امام رضا نے حضرت امام محمد تقی کو یہ نصیحت فرمائی ہے، اور یہ سچائی کا حرف دیا ہے، اور یہ سچائی کا ورق دیا ہے۔ کیا زندگی دی ہے، کیا زندگی دی ہے، اور حقیقت زندگی دی ہے۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا آپ اپنی نوافل میں، امام تقی اپنی نوافل میں ہر رکعت میں 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے سورۃ فاتحہ کے بعد، اور فرمایا جب کوئی قمری مہینہ شروع ہوتا تھا آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 30 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے، 3 دفعہ نہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 30 بار سورۃ قدر پڑھتے، اور اس کے بعد صدقہ دیتے۔ فرمایا سارا مہینہ آفات، بلیات، دشمنوں کے حسد، جادو، اثرات سے میں محفوظ ہو گیا۔ پھر عمل سنیں، جب چاند دیکھتے تھے تو ہمیں 2 نفل پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ 30 مرتبہ، دوسرا فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 30 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر انا انزلنا 30 مرتبہ پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے سارے مہینے کے لیے میں رب کی حفاظت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کے تعلق میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک نابینا جا رہا تھا، اس سے پتا چلا کہ نابینا ہے، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور پھیر کے فرمانے لگے دیکھو، اس نے کہا تو میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حفاظت کے نور کی باتیں کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، وہ دلوں کا نور ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور امام علی بن موسیٰ اور رضا سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ کی ولادت 11 ذیقعد میں ہوئی تھی، 11 ذیقعد میں ہوئی تھی۔ ایک شخص نے آپ سے شکایت کی 2 چیزوں کی، ایک میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میں آج کے موضوع کی بات کر رہا ہوں، ایک میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ 2 چیزیں، ایک ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ اب سنیں آپ نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر۔ کیا فرمایا؟ گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر۔
اور اس نے اذان دی فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی مشکل ٹال دی۔ آل رسول کن ہستیوں کے حوالے کرتے تھے؟ آل رسول کی زندگیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کن کے حوالے کیا؟ فرمایا کہ ان کی جو انگوٹھی تھی اس پہ تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان کی انگوٹھی کے اوپر یہ نقش تھا۔ ان ہستیوں کے دلوں میں کیا تھا، ان کی انگوٹھیوں میں کیا تھا، ان کے من میں کیا تھا، ان کے سینوں میں کیا تھا، ان کے من میں، ان کے سینوں میں کیا تھا، ان کی سوچوں میں کیا تھا، ان کے جذبوں میں کیا تھا؟ آل رسول کی جذبوں میں، سینوں میں اللہ تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے ساتھ عشق تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کی ذات کا قرب تھا، اللہ کی ذات کی نسبتیں تھیں۔ اور حضرت علی کی دعا یہ ہر سال، پچھلے سال بھی ہم نے سنی 11 جمعراتوں میں، آج بھی سنتے ہیں۔ حضرت علی کس بندے سے، کس ہستی سے ملا رہے ہیں؟ کہو اللہ۔ حضرت علی کس سے تعلق بنوا رہے ہیں؟ حضرت علی کس کی منتیں کروا رہے ہیں اور کس کی منتیں کر رہے ہیں اور کس ہستی سے مانگنا سکھا رہے ہیں اور کس ہستی کی خوشامد کر رہے ہیں اور کس ہستی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں؟ یہ عظیم لوگ تھے، یہ عظیم لوگ تھے، یہ کریم لوگ تھے۔ انہوں نے امتوں کو بہکایا نہیں، انہوں نے لوگوں کو بھٹکایا نہیں، انہوں نے لوگوں کو سچی راہیں دکھائی ہیں اور قیامت تک ایک پیغام دیا ہے، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھے کملی والے کا داماد ماننے والوں، مجھے جنت کے مردوں کا سردار ماننے والوں، اگر کبھی مصیبت آ جائے اس رب سے مانگنا جس سے میں مانگنا سکھا کے جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، یہ زندگی کا نظام دے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہے امت کو اللہ سے مانگنا سکھانا۔ یہ ہے دونوں دکھی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنا، لوگو غمزدہ ہو، پریشان ہو، ناکامیوں میں، حوادث میں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہو تو کیا حرج ہے؟ او ہم راستے دیتے ہیں، او ہم منزلیں دیتے ہیں، ایسی راستے جو منزلیں جس کے بعد ناکامی کا گمان ہی نہیں ہے۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، یہ وہ شمع ہے جسے اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ اور یہ ہے امت کو اللہ سے مانگنا سکھانا۔ یہ ہے دونوں دکھی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنا، لوگو غمزدہ ہو، پریشان ہو، ناکامیوں میں، حوادث میں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہو تو کیا حرج ہے؟ او ہم راستے دیتے ہیں، او ہم منزلیں دیتے ہیں، ایسی راستے جو منزلیں جس کے بعد ناکامی کا گمان ہی نہیں ہے۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، یہ وہ شمع ہے جسے اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچہ تھا، خوبصورت چھوٹا سا بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس کی ٹھوڑی پہ ایک کالا ٹکا لگا دو۔ پرانے لوگ لگاتے تھے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا، ایک کالا ٹکا لگا دو، فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پہ کالا ٹکا لگا دو۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ نظام کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، یہ ترتیب کیا ہے۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔